بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ایک غریب ملک ہے جس کے پاس ناکافی وسائل ہے۔ اکثر حکومتیں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ مختلف قرضے لیتی ہے۔ یہ قرضے یا تو کچھ قرضہ دینے والے ادارے دنیا میں جو موجود ہیں وہ ان سے لیتی ہے، یا دنیا کے انٹرنیشنل بینکس ہیں ان سے قرضے لیے جاتے ہیں، یا مختلف ممالک ہیں ان سے قرضے لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی داستان ہے۔ 75 سال کے اندر ہم نے پے در پے قرضے لیے۔ آج اگر سادہ لفظوں میں، اگرچہ ہم جو پروفیشنل لینگویجز میڈیا کے اوپر جو یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے اصل میں استعمال کی جاتی ہیں کہ جن سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ دراصل ایک ایسا کام کر رہا ہے جو ہر بندے کو، ہر پاکستانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن دیتے بھی ہیں اور اس طریقے سے دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ بھی نہ چلے، یعنی کہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں اور بتانے کے باوجود، یعنی کہ آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں، آپ کو ایک ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، بینکوں کے حوالے سے، قرضوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے بتائیں گے کہ آپ تک معلومات پراپر نہ پہنچیں۔ صحیح ہے، یعنی کہ ایسی پروفیشنل لینگویجز یوز کریں گے کہ کوئی بندہ سن کے سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، کہے گا یار مجھے سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے، بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ صحیح ہے نا، بیرونی قرضوں کا حجم کیا ہے جی؟ صحیح ہے نا، ٹھیک ہے جی، قرضوں کا حجم کیا ہے؟ صحیح ہے، تو یہ باتیں ساری جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل بھی جائے اور پتہ نہ بھی چلے۔ صحیح ہے، وہی بات کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ یہ اخلاقی فرائض میں سے وہ کہتے ہیں نا کہ نمک حلالی کرنی چاہیے۔ یہ میڈیا ہمارا جو ہے نمک حلالی کا کردار ادا کرتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ، کہ سیاستدانوں کی باتوں کو لیک آؤٹ نہیں کرتا۔ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر، صحیح نا، پرسنالٹیز کی بات نہیں ہے، پرسنالٹیز یعنی کہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، پاکستان کی گورنمنٹ یعنی کہ ہمارے اوپر، ہم سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ پاکستانیوں کے اوپر جو بیرونی قرضہ ہے، یعنی کہ بیرون ممالک کا جو قرضہ ہے وہ 85 ارب ڈالرز ہے۔ 85 ارب ڈالرز میں ہے، صحیح ہے، 85 ارب ڈالرز ہے، صحیح ہے۔ ان میں جو ہے وہ کھربوں سے آگے کے حصے استعمال کیے جا سکتے ہیں روپوں میں کنورٹ کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ تو باہر کے 85 ارب ڈالرز یہ کس طرح سے بنتے ہیں؟ خود امریکہ جو کہ جس کی سارا کچھ یہاں پہ چلتا ہے، یعنی کہ جس کے بڑے بڑے ادارے، بڑے جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ بزنس پاکستان کے اندر چلتے ہیں، جس کی ساری باتیں مانی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، صحیح ہے۔ اگر امریکہ کی یہ ہمارے حکمران امریکہ کی بات نہ مانے، صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہمیں سستے داموں تیل ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ہمسائے میں ایران جو ہے ایسا ملک ہے جو ہمیں ہمارے بارڈر تک جو ہے وہ لائن ڈال کے دے چکا ہے کہ جی یہ لیں، ہمیں تیل دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں گیس دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں بجلی دینے کے لیے تیار ہے، سستے داموں سستی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر یہ سستی چیز ہمارے تک پہنچ گئی تو پھر ان حکمرانوں کا حقہ پانی بند ہو جائے گا۔ دیٹس وائی یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عوام جو ہے وہ سکون کی زندگی گزارے، صحیح ہے۔ لیکن ابھی بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، سیاستدانوں نے۔ یہ سیاستدان جب بھی آتے ہیں، جس وقت بھی ان کو موقع ملتا ہے، جو کچھ بھی چاہتے ہیں یہ کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ حکومت، نئی جو حکومت ہے یہ اس لیے بنی تھی، نون لیگ کی حکومت، پیپلز پارٹی، اور اس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں۔ یہ حکومت اس لیے بنی تھی کہ جی ہم معیشت کو سنبھالیں گے، صحیح نا، انہوں نے معیشت کو سنبھالا۔
آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی آئے 100 روپے پیٹرول جو ہے بڑھا دیا. صحیح ہے. یہ ایک تو معیشت کو انہوں نے یہ جو ہے فائدہ کی اس کا دیا. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کو انہوں نے کہا جی کنٹرول کریں گے، ہم ڈالر کو کنٹرول کریں گے. آج 14 روپے ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا. صحیح ہے. اور 252 روپے پہ جا کے پہنچ گیا. صحیح ہے. یعنی کہ اتنی زیادہ یعنی کہ نااہلی ہماری حکمرانوں کے پاس ہمارے حکمران دکھاتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت جیسی چیز ہونی چاہیے. صحیح ہے. یعنی کہ حکومت کا مطلب سب سے بڑا جو دھوکے باز انسان ہے کہ جو پوری قوم کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ سب سے بڑا سیاستدان اور منجھا ہوا سیاستدان سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس وقت اگر بیرونی قرضوں کی بات کریں، بات کو مختصر کریں تو بیرونی قرضوں کی اگر بات کریں تو اس وقت IMF سے ہم $7 ملین جو ہے وہ قرضہ لے چکے ہیں. IMF کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے کیونکہ IMF ہمارے پاس اوپن ڈور ہے. صحیح ہے. لیکن IMF جب بھی قرضے دیتا ہے اس کی سخت ترین شرائط ہوتی ہے. اگرچہ قرضہ دینے والا ہر ادارہ، قرضہ دینے والا ہر بینک، قرضہ دینے والا ہر ملک جو ہے اس کی اپنی شرائط ہوتی ہے. امریکہ کے اس وقت تقریباً ہم 2 ارب ڈالرز جو ہے $2 بلین کے ہم مقروض ہیں امریکہ کے ساتھ. اگر جاپان کی بات کی جائے تو تقریباً 6 کچھ ارب ڈالرز جو ہے ہم نے جاپان کا قرضہ ہمارے اوپر ہے. چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے. چین سے جو ہم نے قرضہ لے رکھا ہے وہ 15 ارب ڈالرز ہے. صحیح. اسی طرح سے جرمنی سے بھی تقریباً $1 ارب ڈالر. صحیح ہے. اور فرانس سے بھی $1 ارب ہم نے لے رکھا ہے. سعودی عربیہ سے $7 ارب تقریباً ہم نے اس وقت تک لے رکھا. متحدہ عرب امارات سے بھی تقریباً اتنا لے رکھا ہے. اور IMF سے ہم نے 6 کچھ ارب ڈالرز جو ہے وہ ہم نے قرضہ لے رکھا. اس کے علاوہ اور جو انٹرنیشنل بینکس ہیں ان سے تقریباً ملا کے جو چھوٹا موٹا حساب ہے جس میں مختلف قرضہ دینے والے ادارے بھی موجود ہیں، چھوٹے موٹے بینک بھی، انٹرنیشنل بینک جو ہے وہ بھی موجود ہیں، IMF بھی جن میں شامل ہے. صحیح ہے. یہ سارا ملا کے تقریباً کو 50 ارب ڈالرز یہ بن جاتا ہے. صحیح ہے. اور جتنا قرض ہے جاپان کا، چین، فرانس، جرمنی، متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ اور IMF اور باقی چھوٹے موٹے بینک اور باقی ادارے وہ جو قرض دیتے ہیں وہ ادارے ان سب کا قرض ملا کے 85.5 ارب ڈالرز جو ہے یہ قرض بنتا ہے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری تقریباً 2 سے 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے. صحیح ہے. اور یقینی بات ہے ہماری ایک غریب آبادی ہے اور پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ غریب آبادی ہے. تو یہ لوگ جو ہے یہ 3 لاکھ تو کیا، صحیح ہے، یہ 1 لاکھ روپیہ یا 1,000 روپیہ بھی ان کے لیے دینا مشکل ہے. اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے جتنے اراکین ہوتے ہیں ان میں منسٹرز ہیں جو بھی ETC جو کچھ بھی ہوتا ہے. صحیح. جب یہ دوسرے ممالک کے دوروں پہ جاتے ہیں کسی قسم کے کسی حوالے سے دورہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کروڑوں روپے کے حساب سے خرچہ دیا جاتا ہے. صحیح. یہ غریب ملک ہے جس کا قرضہ ہی بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. وہ واقعاً ایک پیچھے بہت عجیب سا انسیڈنٹ ہوا کہ ایک
ملک سے یہ قرضہ لینے کے لیے گئے اور وہاں قرضہ لیتے ہوئے جیسے دستاویزات کا جو ہے وہ تبادلہ ہوتا ہے کہ دونوں جو مطلب IMF کا جو ہے ان کا جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ان کا ایک بندہ آیا، فائل اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، صحیح ہے، اور وہ قرضہ دینے کے لیے آ رہا تھا، صحیح، اور دوسرے بندہ جو تھا پاکستان کا جو منسٹر تھا کہ جس نے قرضہ لینا تھا اس کے ساتھ 3 بندے تھے، پین پکڑانے والا بھی بندہ، فائل رکھنے والا بھی الگ سے بندہ، صحیح ہے نا، سمجھ آئی؟ تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ یہ قرضہ لینے والا ملک ہے، صحیح، ایسے حالات ہیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو ہے بددیانت معاشرہ بنایا ہے، ایسا بددیانت معاشرہ، بددیانتی پر مبنی سوچ کا حامل معاشرہ بنایا ہے کہ جو اپنی دھرتی ماں سے بھی جو ہے وہ دیانتداری نہیں دکھا سکتا، صحیح ہے۔ اب اس وقت جو حالات بن چکے ہیں، سیاستدان، چھوٹے سے چھوٹا سیاستدان بھی بہترین اربوں مطلب کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑیاں جو ہے وہ رکھنے لگا ہے، اور اس کے باوجود بھی پاکستان کی جو معاشرتی حالت ہے وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، صحیح ہے۔ پاکستان کے اندر کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، صحیح ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے بعد ہمیں کیا بچتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک پاکستانیوں کو جو سب سے بڑی سہولت ملی ہے وہ گائے کا گوشت کھانے کی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ واقعاً ایسا ہی ہے کہ پاکستانیوں کو گائے کے گوشت کی آزادی کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، صحیح ہے۔ آج بجلی ہمیں نہیں مل رہی ہے، گیس ہمیں نہیں مل رہی ہے، پانی ہمیں نہیں مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا، صحیح ہے۔ 3 لوڈ شیڈنگ رہ سکتی ہے اس ملک کے اندر، صحیح ہے۔ اور یہ ساری سچویشن ہے، تو ایسے حالات میں جو ہے ہماری جو ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے ایک ایماندار سوچ جو ہے، ایک دیانتدار سوچ جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔